نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ نے تقریر کی، واعظ کیا، نصیحت کی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، یہ وہ شخصیت ہے، یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ ارباز بن ساریہ یہ ایک مرتبہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جانے کے لیے مجھے کچھ سواری دے دیجیے، تو ان کے لیے بارے میں یہ آیت اتری کہ آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے، تو یہ پلٹے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 10ویں پارے کے بالکل آخری صفحہ میں آیت موجود ہے، آیت نمبر ہے 92۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ پیچھے ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹ موٹ کا اجازت لیتے تھے آ کے بہانے بنا کے جہاد میں نہ جانے کا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس وعید سے ضعیف لوگ بھی بچے ہوئے ہیں، مریض بھی، ان پہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اور وہ لوگ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے، تحملہم لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کروا دیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں پاتا، میرے پاس نہیں ہے کہ میں تم کو سواری دوں، تم کو سوار کروا دوں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، وہ پلٹ گئے، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں اس غم سے، حزن سے، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر جائیں اور خود ہی سواری خرید کے اس پہ بیٹھ جائیں۔ یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت اتری۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا خطبہ دیا، واعظ کیا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اس خطبے کی وجہ سے دل دہل گئے، آنکھیں بہہ پڑی۔ تو ہم نے کہا كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیان ہے، یہ وعظ نصیحت جو ہے، یہ ایسے آدمی کا جو جدا ہونے والا ہے، وہ اس طرح بیان کر رہے تھے، ایسے بلیغ انداز میں تھا کہ لگ رہا تھا کہ بس آپ ہم سے اب جدا ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فَأَوْصِنَا، ہمیں وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تم کو تقوی، اللہ سے ڈرنا بہت اہم چیز ہے۔ تقوی کہ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا کر دے۔ کوئی دنیا کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، کوئی کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، لیکن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کروں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہ ہے تقوی۔ ڈر جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ آج آپ نے آیت سنی ہوگی اسی سورۃ نازعات میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، ہوا خواہش کے پیچھے چلنے سے روک لیا۔ ہوا خواہشات کہتے ہیں ہوا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، اور اپنے امیر، اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کی اطاعت کرتے رہنا، اگرچہ وہ حکومت کے قابل بھی نہ ہو۔ بیان دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے قیامت تک جو مسلمان اسلامی معاشرہ ہے اس میں امن آشتی کے لیے ایک پیغام دے کے گئے ہیں کہ جب تمہارا حاکم ہو کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر حبشی غلام، کیونکہ اس زمانے میں جو حکومت کرنے کے لائق ہوتا تھا وہ قریشی ہوتا، قریشی ہونا چاہیے۔ قریشی نہیں، حبشی ہے، افریقہ کا رہنے والا، ایک حدیث میں چھوٹا سا سر ہے اس کا، اگر وہ تمہارا حاکم بن جاتا ہے تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہمیں اسلام ہمیں اس کا، تاکہ معاشرے میں امن رہے، چاہے وہ چور دروازے سے آئے، چاہے وہ ڈاکہ ڈال کے آئے، چاہے وہ قتل کر دے پہلے والے کو، اب حاکم بن گیا ہے تم نے اطاعت کرنی۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جو معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی، تو اس کی اطاعت مت کرو، اس کی اطاعت مت کرو، لیکن بغاوت بھی مت کرو۔ یہ نہیں کہ اس نے
یہ غیر اللہ یعنی کہ یہ اسلام کے خلاف چیزیں کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے، نہیں، اسلام کی اس کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ سکھایا گیا ایسے موقع پہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، خاموش ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی بھائیو آج ہم اس سے، ان بڑے بڑے علماء اس سے غافل ہیں، اللہ کی قسم، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، ان کو یہ مسئلہ نہیں پتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، بہت مارا گیا، بہت مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اے احمد بن حنبل، یہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ حاکم، ان کے پاس بھی تلواریں ہیں، ان کے پولیس کے پاس تلواریں ہیں۔ اس زمانے میں تلواریں ٹینک نہیں ہوتے تھے، گنے اور کلاشنکوف نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس بھی تلواریں، ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا اراد علیکا الدماء الدماء، کہا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، خون بہے گا، مسلمانوں کا خون بہے گا اور فتنہ عام ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا احمد بن حنبل فتنہ تو ہو چکا ہے، یہ فتنہ ہی ہے نا کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں، 3 بادشاہوں نے آپ پر ظلم کیا، حاکموں نے۔ جلاد کہتا ہے اتنا مارا، اگر میں ہاتھی کو مارتا وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، لیکن ڈٹے رہے، اپنے حق پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے مارا ہم لوگوں نے، بدعتی نہیں مارا، بدعتی تھی۔ پیارے بھائیو پھر جانتے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، انہوں نے کہا یہ فتنہ خاصہ ہے، یہ فتنہ میرے ساتھ خاص ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیا وہ ظلم نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ زیادتی نہیں کر رہا تھا اتنے بڑے امام پر؟ لیکن آپ نے خروج کرنے سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو آپ نے فرمایا انتمر علیکم عبد حبشی، پھر آپ نے فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو تم میں زندہ رہے گا بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم فتنوں کے موقع پر، یہ آج فتنے گئے نا، تم کیا کرو، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بہت عظیم شخصیتیں ہیں، بہت مقام ہے ان کا۔ نبی کائنات نے اپنے زبان فیض ترجمان سے ان کی شان بیان کی ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے داروں سے پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ۔ ٹھیک ہے، اس اہم موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں کی، اسلامی معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے، دینی دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ، ہر لحاظ سے امن بھی رہے اور بدعت بھی نہ آئے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرنا، یہ کرنا، حج کرنا، جہاد کرتے رہنا، لیکن اس موقع پر آپ نے ایک اور ان باتوں کے ساتھ ایک اور عظیم بات کہی کہ ایاکم ومحدثات الامور، دیکھو دین میں ہوشیار رہنا، تم لوگ دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے۔ اور ایک روایت میں فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، اسی روایت میں کہ اور ہر بدعت گمراہی، اور دوسری روایت میں وكل ضلالة في النار، جو یہ گمراہی ہے یہ کہاں ہے؟ آگ میں، یعنی کرنے والا کہاں جائے گا؟ آگ میں۔